لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کرے نا، جس کو اپنا آپ دکھا دیا اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کیا جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ یا اللہ کوئی کام دے دے اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔ چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برس و چیکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ کہا حضور آئیے گا، رات کے وقت تو جنت البقیع میں بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے۔ جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی، حضور نے دیکھا اور مسکرائے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے۔ میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہ کہنا تھے ہاں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے کمال امکان کے جھوٹے نکتو، کمال امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باز اللہ، حضور کی شان ہے یہ۔ ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو جو سنواتا ہے وہ سن۔ جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا۔ پھر چوٹی نے کہا چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے۔ تو سلیمان سن کر مسکرا دیے۔ ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان نہیں ہے صرف بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں۔ ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو۔ کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی، سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے۔ بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے کیا؟ کوئی گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ اس پر روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا، ثعلبہ
ابن عبد الرحمن کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا۔ حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے، گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام۔ ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی۔ اور آپ جانتے کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا، پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو۔ ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی۔ مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ، غیرت عشق، انداز عشق، عرض کرتے میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، ورنہ مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا۔ رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے مومنوں کے آقا وہ وہاں چلا گیا،
گیا ہے. ایک جنگل کے اندر میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا, سلمان فارسی کو بلایا اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے اس کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس چرواہے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے کیا تو نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا, البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا مولا, میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں, ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے, رات کا انتظار کرو, جب رات ہوگی تو وہ آئے گا. اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. ان کا دل ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے اور دونوں گئے. جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے. کہ ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا. حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہیں؟
اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہے، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول؟ آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے، کہیں تو گلے بھی ملا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے ماموں زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی، آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک